عالمی باکسر محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لیوسیل میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کیسیس مارسیلس کلے سینئر کے نام پر کیسیس مارسیلس کلے جونیئر کہلائے۔ کیسیس کلے نے 12 سال کی عمر سے ہی ایک مقامی جمنیزیم میں باکسنگ کرنی شروع کر دی۔ 6 فٹ 3 انچ قد کے حامل محمد علی باکسروں کے عام انداز کے برخلاف ایک منفرد انداز کے حامل تھے۔ انہوں نے 29 اکتوبر 1960 کو آبائی قصبے لیوسیل میں پہلا مقابلہ جیتا۔ 1960 سے 1963 تک نوجوان کیسیس نے 19 مقابلے جیتے اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ان مقابلوں میں سے 15 میں اس نے مد مقابل کو ناک آؤٹ کیا۔ باکسنگ میں ان کا کیریئر ایک شوقیہ کھلاڑی کی حیثیت سے کامیاب رہا، لیکن ان کو عظمت اس وقت حاصل ہوئی جب 1960 میں روم اولمپک میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا۔ لیکن تمغہ جیتنے کے بعد جب محمد علی اپنے شہر واپس آئے تو وہ نسلی امتیاز کا شکار ہو گئے۔ ایک ریسٹورنٹ میں انہیں اس لیے نوکری نہ مل سکی کیونکہ وہ سیاہ فام تھے، اور اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سونے کا تمغہ دریائے اوہیو میں پھینک دیا تھا۔ لیکن ان واقعات کے باوجود ان کی کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اکھاڑے میں کیسیس کلے کا کردار غیر معمولی رہا۔ وہ اپنے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے رہے، باکسنگ کے مقابلے جیتتے رہے، اور عوام نے ان کو عقیدت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ فروری 1964 میں کیسیس کلے نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپئن سونی لسٹن کو کھلا چیلنج کیا اور انہیں ایک مقابلے کے 6 راؤنڈ میں شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل 7 مقابلوں میں اس وقت کے مایہ ناز باکسروں کو زیر کیا۔ اس فتح کے بعد انہوں نے اسلام میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا۔ محمد علی کا کہنا تھا کہ کیسیس کلے ایک غلامانہ نام تھا۔ جنگ ویتنام کے دوران محمد علی نے امریکی فوج میں شامل ہونے کے عہد نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں ان کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا اور 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے عوامی احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سزا سے مستثنی قرار دیا۔ بعد ازاں جب محمد علی پھر سے میدان میں اترے تو ان کی باکسنگ میں وہ کشش نہیں تھی اور جو فریزیر نے انہیں شکست دے دی، لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے بدلہ چکا لیا۔ جو فریزیر اور محمد علی کا یہ مقابلہ باکسنگ کی تاریخ کے عظیم ترین مقابلوں میں شمار ہوتا ہے اور فائٹ آف دی سینچری یعنی صدی کی بہترین لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اکتوبر 1974 میں انہوں نے جارج فورمن کو شکست دے کر ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار اور شہرت حاصل کر لی۔ اس وقت محمد علی کی عمر صرف 32 سال تھی اور وہ اس اعزاز کو پھر سے جیتنے والے دوسرے شخص تھے۔ فلپائن میں پھر سے محمد علی کا مقابلہ جو فریزیر سے ہوا، جن کا کہنا تھا کہ انہیں محمد علی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ 14 راؤنڈز کے بعد محمد علی نے فتح حاصل کی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، لیکن فروری 1978 میں محمد علی کو ایک زبردست دھچکا لگا جب وہ لیون سپنکس نامی اس شخص سے ہار گئے جو ان سے 12 سال کم عمر تھا۔ 8 ماہ بعد ایک مقابلے میں ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم ہوا اور کروڑوں لوگوں نے اس مقابلے کو دیکھا۔ اس بار محمد علی نے سپنکس کو شکست دی اور تاریخ میں پہلی بار کسی کھلاڑی نے تیسری بار عالمی اعزاز جیتا۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ 1980 ان کی صحت کے بارے میں خدشات نے جنم لینا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں نے انہیں پارکنسنس سنڈروم یعنی ریشے کا شکار پایا۔ جب انہوں نے 1996 کے اٹلانٹا اولمپک کے مشعل اٹھائی تو دنیا بھر کی توجہ ان کی صحت پر تھی۔ اس وقت انہیں ایک سونے کا تمغہ بھی دیا گیا جو اس تمغے کے بدلے میں تھا جو انہوں نے دریائے اوہیو میں پھینک دیا تھا۔ آج بھی دنیا محمد علی کو ایک عظیم شخص کی حیثیت سے جانتی ہے۔ برطانیہ میں BBC ٹیلی ویژن دیکھنے والوں نے انہیں اس صدی کا سب سے عظیم کھلاڑی قرار دیا اور یہی اعزاز انہی کے امریکی رسالے اسپورٹس السٹریٹڈ نے بھی دیا۔ اور پھر محمد علی کو سانس کی تکلیف کے باعث
2 جون 2016 کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ ابتدائی طور پر ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا گیا، تاہم اگلے دن محمد علی کی حالت بگڑ گئی اور 3 جون 2016 کو 74 سال کی عمر میں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔